جی اب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے سر، آپ ریپیٹ کر دیں گے کیا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا اپنا کیسا رہا ایکسپیرینس سب کا؟ سر ایکسپیرینس اچھا تھا، کافی اس کی کچھ سمجھ آ رہی ہے، اس کے اسٹرکچر کی الف کے کچھ بہتر ہوا ہے. باقی ہماری مشقیں آپ اگر دیکھیں کچھ اس میں اصلاح بتا دیں. ٹھیک ہے جی، وہ تو حتمن جی سر، ابھی غلط ملت ہی ہو رہا ہے اور آپ کو بھیج دی ہیں تصویریں، مزہ آ رہا ہے پھر بھی. جی اس میں عرض یہ ہے کہ جو ہمارا لرننگ ایکسپیرینس ہے وہ بعض اوقات ہمیں ایک خاص طرح کا جو ایک کرزما ہے اس میں وہ نہیں دکھا پاتا وقتی طور پہ. دیکھنے کے جو اتنی شاندار شان و شوکت ہمارے سامنے ہے، بہت ہی اسپلینڈر کام ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کا ایکسپلینڈر ہمارے سامنے ہوتا ہے، بہت ہی اس کی بیوٹیفیکیشن جو ہے اس کے تمام تر پہلو ہمارے سامنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہی ذرا تھوڑا سا خشک جو موضوع ہے مشق کا، تو اس میں بھی مفردات کا. ٹھیک ہے، تو آپ کی مشق میں اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے، یہی چیز ہوگی. اب یہ جو ایک سفید چٹیل میدان ہے جس کے اوپر آپ کی قلم ہے اور یہ مفردات ہیں. ٹھیک ہے، الف ہے، الف کے بعد پھر یاد رہے کہ ہم ان کی ایک خاص پرسنٹیج کو اچیو کریں گے، نہ کہ ہم نے الف کو بالکل حتمن پرفیکٹ کر کے اس کے بعد آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اتنی آواز ایکو ہو رہی ہے. ایکو ہو رہی ہے یہ. اچھا، یہ اسی طرح سے یہ مشق چلے گی. اس میں میں نے دو چیزیں آپ کو یہ پہلے بھی 2 مرتبہ آپ تک کلیئر کی تھی. ایک ہے جو آپ نے کسی پرٹیکولر لیٹر کو یعنی مفردات میں سے کسی ایک حرف کو اچیو کرنا ہے، اس کی ٹیکنیکلٹی کو لے کے اس کو چیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے کہ آپ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو ایک کلیکٹیولی چیز کو ابزارو کریں گے جو آپ کی ایک کلیکٹیو اسٹیمنا کے طور پہ سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے. یہ تھوڑا خشک پیچ ہوگا تھوڑا سا اس کو، لیکن اگر آپ انوالو ہو کے کام کریں گے، اپنی نیت شوق کو ذرا سلامت رکھیں گے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے انوالو ہو کے کام کریں گے، اور ایک ہی فارمولا ہے کہ اپنے موٹیویشن لیول کو کسی طریقے سے بھی کم نہ ہونے دیں. اس کو ایک ایز اے کلیکٹیو تھیم کے طور پہ دیکھیں، ایز اے کلیکٹیو. یہ مت سمجھیں کہ آپ صرف الف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک لفظ ہونا چاہیے علم خط کا، کہ آپ خطاطی کا علم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں ایک راستہ ہے. ریاضت کا لفظ ہم نے شروع میں بولا تھا اور اسی کو ہم نے سرنامہ بنایا تھا، تو پھر ریاضت اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. ریاضت بذات خود ایک بہت خوش چیز ہے. ایک بہت جو میں نے فارسی کا شعر پڑھا تھا، کس کو یاد ہے؟ کوئی دہرائے گا؟ مزنا آپ دہرائیں گی شعر جو میں نے فارسی کا اکثر کہا تھا آپ کے سامنے بولا؟ سر مجھے نہیں یاد، I'm sorry، میرا حافظہ بہت ہی کمزور ہے، شعر بھی یاد رہتے. اچھا چلیں آج لکھ لیں. ٹھیک ہے، جی آج اس کو لکھ لیں، سبھی لوگ لکھ لیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. ایک یہ شعر ہے اور ایک حضرت غالب کا ایک مصرع ہے، ٹھیک ہے، جو میں سرنامے کے طور پہ لکھواتا ہوں مشق کے اوپر. ٹھیک ہے، تو فارسی کا شعر لکھیے،
آپ کی املا کا بھی امتحان ہے کہ گویند کے سنگ لال شود در مقام صبر، گویند کے آری شود، الف مدہ رے چھوٹی ہے آری، شود ولیک بخون جگر شود. یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ گویند کہتے ہیں گویند کے سنگ لال شود در مقام صبر، کہ مقام صبر پہ پتھر جو ہے وہ لال بن جاتا ہے، لال کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ آری شود، ہاں ہوتا ہے، ولیک لیکن کیسے، بخون جگر شود، کہ وہ اپنا خون جگر دیتا ہے تب وہ پتھر سے جا کے لال بنتا ہے، نگینا بنتا ہے. اور اس کو ایک اسی نظریے کو آسان طریقے سے جو شعر میں مقید کیا، جو اردو کا شعر ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کم و بیش یہی نظریہ ہے. تو آپ کی مشقوں کے سرنامے کے لیے یعنی کہ جب بھی آپ مشق کریں گے تو صفحے کے اوپر آپ نے یہ مصرع ضرور لکھنا ہے. حضرت غالب کا بہت معرفت والا شعر ہے. ٹھیک ہے، دوسرا مصرع جو ہے اس تک پہنچتے جو ہے انسان کی عقل تھوڑا دم بھرتی ہے، لیکن پہلا مصرع جو ہے وہ کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. یہ لکھ کے دکھائیں گے بھی مجھے ون بائی ون. سر یہ گوین کی سنگ لال شود مقام صبر اوری شود، لیکن کب کی جگہ آپ نے کیا لکھا ہے، بخوبی جگر شود. ولیک واو لام یہ کاف، ولیک بخون جگر شود. ٹھیک ہے جی. سوری آپ اس کی پہلی لائن دہرائیں گے. گویند کے سنگ لال شود در مقام صبر. شود در سر لکھ کر دکھا دیں پلیز. جی ولیک میں نے آج پہلا نیا لفظ سیکھا، باقی واقف ہوں. گویند یہ دراصل آپ کی املاؤں کا بھی تھوڑا سا وہ ہے امتحان ہے. خطاطی سیکھ کے لکھیں گے کیا، املا بھی آپ کو ایک ذرا سیکھنی پڑے گی، اس کی طرف بھی توجہ کرنی پڑے گی. اچھا، مشق کے بارے میں ایک چیز جو میں نے آپ سے کہنی تھی وہ یہ کہ جو بھی اصول ہے مشق کا جسے ہم طے کرتے ہیں اسے کائنڈلی ضرور ملحوظ خاطر آپ نے رکھنا ہے. ایک شرط عائد کی تھی ہم نے کہ مشق جو ہے وہ ہمیں کس طرح کرنی ہے، مستر کے ساتھ. اچھا، مستر میں نے شاید مزنہ کا کام دیکھا ہے، اس میں نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، لیکن 2 نقطے لگانے کے بعد اس کے نیچے لائن نہیں ہے، لائن پھر علیحدہ سے نیچے لگی. اس میں آپ کو ارینجمنٹ تھوڑا سا دوبارہ مستر کا بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک لائن ڈرا کریں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی ایک طرف جو ہے
نقطے لگائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسری سائڈ پہ. اور اس کے بعد درست ان کو کارنر ٹو کارنر آپ نے ملا دینا. ٹھیک ہے, یہ جو گونج رہی ہے آپ کی آواز سے. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے وہ اسما آپ کے لکھ میں ایک پرابلم آ رہی تھی. آپ کائنڈلی ذرا اپنا کیم آن کیجئے. جی ٹھیک ہے. تو اسما فرسٹ آف آل کائنڈلی پلیز اپنے آپ ذرا مشق سے ذرا مجھے مستفید کریں. سر میں نے وہ ویب سائٹ پر شیئر کیا سوری ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اوپر شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ. ہاں وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ میری نظر میں ہے. میں صرف آپ کو ایک لائیو آپ کا ہاتھ کا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں ایشو ہے یا کیا کس طریقے سے آپ لکھ کیسے رہے ہیں. اوکے سر, ابھی 1 منٹ ہے, میں تیاری کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا چلیں, آپ انک پریپیئر کر لیں. اتنی دیر میں مزنا جو ہے چونکہ انہوں نے 4:30 پہ جانا ہے, تو آپ یوں کیجئے مزنا آپ مجھے ایک پریکٹیکل دے دیں. جی سر, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی ضرور ضرور. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جی 3 الف 2 یا 3 الف میرے سامنے لکھیں. اچھا ٹھیک ہے. میں 1 سیکنڈ میں ذرا قلم لیا ہوں, میں کسی اور جگہ بیٹھی ہوں. 1 سیکنڈ. سر یہ اس پہ کیسے آپ کو لکھ کے دکھائیں گے اس ویڈیو پہ, زوم والی پہ, لیپ ٹاپ جیسے میرا لیپ ٹاپ ہے جی یہ, مطلب جیسے میں لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہوں تو آپ کو کیسے لائیو لکھ کے دکھائیں گے ویڈیو؟ اچھا, آپ کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے اس طریقے سے. اچھا چلیں, جس کے لیے بھی میکسیمم پاسبل ہے. ایکچولی دیکھنا ضروری ہے
جب آپ مجھے تصویریں بھیج دیتے ہیں تو تصویر میں ایکچولی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات غلطی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے ایکچولی اچھا آپ کو پریکٹیکل میں دیکھنا ہے کہ آپ قلم کیسے تھامتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کے رائٹنگ سٹائل میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ آپ کے رائٹنگ پروسیس میں وہ کون سا ایرر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ایک لائیو آپ کا وہ چاہیے کہ کیسے آپ لکھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، سر، تو ٹھیک یہ ہے. والے اس سے پھر آپ کو نظر آ جائے گا اگر ہم لکھ رہے ہوں گے لیپ ٹاپ والے کیمرے سے؟ جس کوئی بھی مجھے بس ایک آپ کا اس کا گلمپس چاہیے، بہت اس میں اگر باریکی سے نہیں بن سکتی تو جس حد تک ممکن ہے آپ اس حد تک کر سکتے. جی فائن، وہ چلے گا، بالکل چلے گا، کیوں نہیں. ہاں بٹ تھوڑا سا ذرا مجھے قلم صفحے کو آگے سرکائیں تاکہ مجھے پیپر تھوڑا پورا کلیئرلی نظر آ جائے. اٹس ٹوٹلی فائن، یہ تو بہت اچھا اینگل ہے، یہاں سے تو بہت اچھا نظر آئے گا. جی تھوڑا سا اور آگے پیپر کو کیجیے. نہیں، دوسری سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ. مجھے جس سائڈ پہ، ہاں جی ٹھیک ہے، جس سائڈ پہ آپ کی انک پاٹ پڑی ہوئی ہے نا اس سائڈ پہ تھوڑا پیپر کو کیجیے. مجھے ٹھیک آپ ہے. کا مائک آف ہے. جی آپ بہتر ہے سر. جی کائنڈلی اب جسٹ رائٹ 2 اور 3 الف تو Mujna, I think you are coming from left to right, I think, if I'm not wrong. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ کچھ مجھے وقت کے ساتھ میں آٹومیٹکلی اس طرف شفٹ ہو گئی، شاید اس لیے کہ تاکہ سمجھ نہ ہو انک No, اس کی but طرف. it's totally wrong اچھا، because the script you are following وہ is رائٹ not ٹو لیفٹ something ہے. familiar with this pattern. جی جی Means you are uh, chasing the script that is Nastaliq, that is Arabic, Urdu اور Persian script. All right. جی جی اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو اسکرپٹ شروع ہوتا ہے وہ کس اینگل سے شروع ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ مستر کا آپ کو یہ ارینجمنٹ جو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے مزنہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے 2 ڈاٹس تو لگے ہوئے ہیں نیچے, بٹ جی مزنہ آپ کو معلوم نہیں آپ نے کہاں تک دیکھا ہے. جی بہت زیادہ آج تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے یہاں پہ, اس وجہ سے نہیں. میں نے آپ کا کمپلیٹلی دیکھ لیا ہے. یہ جو آپ لکھ رہی تھی اس میں بس کچھ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہے, اس کو آپ کائنڈلی, یہ اصلاح ہے آپ کی, اسی چیز کو آپ نے اصلاح سمجھنا ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بالکل بالکل صحیح آ رہی ہے آواز جی, تصویر بھی. جی سر آواز نہیں آ رہی. جی فراز آپ کائنڈلی اپنا ذرا دیں ڈیمو اس میں جو آپ کا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صحیح نظر آ رہا ہے؟ فراز نظر آ رہا ہے, آپ کی اسٹارٹ کر دیں. سر سے پوچھ رہا ہوں سر آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے صحیح ہے یا اینگل چینج کر دوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اٹس کوائٹ آل رائٹ. تو قلم اسی طرح پکڑا میں نے, صاحب نے کہا تھا مجھے یہ اس کی جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کی سیٹ میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ مستر میں لگا چکا ہوں. 1 منٹ سر. فائن, زبردست. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے فراز, اٹس انف, اٹس انف, اٹس انف. میں اچھا ہمارے ساتھ اور کون ہے؟ سر میں شو کر دوں؟ اچھا جی 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 ضرور اسما. پلیز ڈونٹ. جی بالکل بالکل, بس بس اسما بالکل جسٹ کافی. اسٹاپ. یہ نہیں, اس میں جو میں نے غلطی آپ کی دیکھی تھی ایگزیکٹلی وہی غلطی آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کنفرم کر لوں بس کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چیز ہو اس میں.
while you are writing تو آپ خود بھی نوٹس کریں کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک انسٹرکشن دی تھی لکھنے کے حوالے سے کہ جب آپ کا خاص طور پہ جب آپ کو لائن ورک کی میں نے اصلاح دی تھی، ٹھیک ہے، اس میں نے آپ کو ایک انسٹرکشن یہ چیز دی تھی کہ جب آپ کی پینسل چلے گی، ٹھیک ہے، تو پینسل چلتے وقت جیسے میں آپ کو اس کا پریکٹیکل دے دیتا ہوں. جی اب آپ میرے ہاتھ کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے. ایک مرتبہ پینسل سے دوں گا تاکہ آپ کو غلطی بالکل پتہ چل جائے. اب دوسری لائن لگا رہا ہوں، اس میں بھی اب میرے ہاتھ کی موومنٹ آپ نے دیکھنی ہے. دوبارہ دیکھیں. پھر دیکھیں. کون بتائے گا کیا کیا اس میں ڈفرنس ہے؟ جو دونوں لائنیں میں نے لگائی ہیں اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایک میں آپ کا ہاتھ موو کر رہا ہے، ایک میں آپ کا ہاتھ موو نہیں کر رہا. جی ایگزیکٹلی. اچھا جو غلطی آپ کر رہی ہیں اسما وہ کیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ موو نہیں کر رہی. یہ جو جگہ ہے یہ ایکچولی اسٹیشنڈ ہوتی ہے آپ کے پیپر کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو ون پوائنٹ ٹو اندر آپ کا پورا ہاتھ موو کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جیسے ٹھیک ہے. آپ کی جو غلطی ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب لکھ رہی ہیں تو آپ کا ہاتھ اسٹیشنڈ ہے لیکن صرف انگلیاں کام کر رہی ہیں. اب دیکھیں جب یہاں تک چلا ہاتھ تو اب اس سے نیچے اس کی کیپیسٹی نہیں آنے کی، ہاتھ گھٹے گا اور پھر کیا ہوگا، الٹیمیٹلی یہ اس طریقے سے آ کے ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ سی دا ڈفرنس. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے جس چیز کو فالو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ اس طریقے سے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ کائنڈلی اس مسٹیک کو آپ نے ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کرنی کہ ہاتھ پورا چلے، یعنی 1 پوائنٹ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ کا ہاتھ کے ساتھ آپ کی جو آئی فوکس ہے وہ بھی ٹریول کرنا چاہیے یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے. قلم چلنا چاہیے یہاں سے لے کے یہاں تک، اور ہاتھ پورا اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک اپنا ایک سفر طے کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں فراز آپ کی مشق ماشاءاللہ میں نے سب میں اب ایک یہ چیز بھی ہے، اگر کسی کی تعریف ہو تو اسے دوسرے نے اپنی اس صورت میں نہیں لینا کہ ہاں اس کی تو تعریف ہوگی میری نہیں ہوئی تو میں تو بالکل بھی میرے پہ شاید ٹھپا لگ گیا کہ میں نہیں لکھ سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشق جو ہے وہ آنے والے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی مشق اس مشق سے زیادہ بہتر ثابت ہو. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے ایز اے سورس آف انسپریشن لینا ہے. ٹھیک ہے.
بلکہ اگر کسی دوسرے کو میں جو چیز بتا رہا ہوں وہ چیز آپ کے لیے بھی ایک ٹپ کے طور پہ ہے, آپ کے لیے بھی ایک پیس آف نالج ہے. ٹھیک ہے, اس میں فراز وہ سو فار اچھی ہے, بہتر ہے. باقی عظما کی سیکنڈ نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, کاظمی صاحب کی بہت کم مشق دیکھنے کو ملی. علی حسن آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ابھی تک مجھے نہیں لگ رہی, کیا وجہ ہے؟ مصروفیت آپ کی زیادہ ہے, یہ کیا بات ہے؟ سر آج میں اویلیبل ہوں, پہلے تھوڑا سا پرابلم تھا, لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مشق کر کے بھی دکھا سکتا ہوں. سر میں ہاں دکھا جی دوں آپ شور, کو ذرا, ہمارا میرا بھی آپ اینگل وغیرہ چیک کر لیں. جی 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 عظما میرا کے, آپ کیمرہ, جی اس کے بعد پھر ہم علی حسن کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جی عظما. سر یہ ایک پرابلم آتی ہے, جب اینک دوبارہ اٹھاتی ہوں تو پھر وہ فارمیشن خراب ہو جاتی ہے. نو ایشو, یہ مشق کوشش کریں کہ پورے ہاتھ کو موو کریں, فرام ٹاپ ٹو اینڈ پورا آپ کا ہاتھ موو کرنا چاہیے. اس کے لیے رکیں عظما, رکیں. دیکھیں آپ جی لکھ سر, اچھا رہی ہیں, لیکن اس میں دو پرابلمس ہیں. جی ایک یہ ہے, دیکھیں یہ بعض کا ہر مرتبہ قلم کا مسئلہ نہیں ہوتا, یا آپ کے لرننگ اس کا, اس کے پیچھے بیک اسٹیج بہت سے عوامل ہیں. اب لکھتے وقت جی کیا سر, ہو رہا ہے کہ آپ جو کم و بیش جو اسما نے غلطی کی وہی تقریباً آپ نے کی, لیکن آپ کے پاس ایج یہ تھا کہ آپ کی قلم کا میدان قلم جو ہے وہ لمبا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی حد اچھا تک الف جو ہے وہ بہتر لکھا گیا. ٹھیک ہے, تو جی سر, لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اب پورا ہارڈ ٹریول کرنے میں ایک ایشو یہ آتا ہے, جس وقت آپ کے میں سٹنگ پوسچر سے دیکھ پا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور شاید اسما کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوگا, کہ لکھتے وقت آپ کی باڈی کا جو ویٹ ہے, جو میں نے اپنی کمر کو سیدھا کر کے بیٹھنے کے لیے کہا تھا, کرسی پہ ہیں تو آپ کی کمر ٹکی بھی ہونی چاہیے. اگر فرش محمدی پہ ہیں تو پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں, یا پھر اپنی کمر کو بالکل سیدھا کریں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, اگر یہ چیز نہیں ہوگی, یا تو آپ پیچھے کی طرف جائیں گے جو کہ ایک سوٹیبل پوسچر نہیں ہے, یا پھر آپ جھکیں گے ٹورڈز یور پیپر. ٹھیک ہے, جب آپ ٹورڈ, تو آپ کی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر شفٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی ٹھیک ہے, یہ سب کے لیے کر رہا ہوں, کائنڈلی اس چیز کو نوٹ کریں. لکھنا چاہیں لکھ لیں, اگر ازبر کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں, کہ جب آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکویلیبریم میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ان اے بیلنس موڈ, تو پھر کیا ہوگا کہ آئدر وے یا تو یہ پیچھے کی طرف جائے گی امبیلنس ہو کے, یا پھر ٹورڈز پیپر آئے. جب ٹورڈز پیپر آئے گا معاملہ, تو پھر یہ الٹیمیٹلی ہوگا کہ باڈی کا ویٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ, آپ کی جو چیز اسٹیشنڈ ہے پیپر کے اوپر, ٹھیک ہے, یعنی کہ پام, دا اینڈ آف دا پام, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ویٹ شفٹ ہو, آپ ہاتھ اس طریقے سے
نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے پلیز کیپ یور سیلف اسٹریٹ. اپنا سٹنگ پوسچر جو ہے اس پہ بہت دھیان دیں. ٹھیک ہے, اس پہ بہت زیادہ دقت کے ساتھ کام کریں, کیونکہ آپ کا سٹنگ پوسچر آپ کی is going to play a vital role in your writing experience. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جب فلا ہے وہ آپ کی رائٹنگ ایکسپیرینس کو بہت زیادہ برباد کرے گا, یا بہت زیادہ اگر پازیٹیو وے میں جاتا ہے تو بہت زیادہ یہ اپنا ایک اچھا کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے, while it could be sportive or it could be either destructive. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں موڈز میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہے. چوز کرنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اسما اور عظما دونوں کے لیکن اگر آپ فراز کا سٹنگ پوسچر دیکھیں تو وہ بڑے ریلیکس ہو کے کام کر رہے تھے, اور اس کے پیچھے ان کا الف بہت اچھے طریقے سے لکھا جا رہا تھا, قلم بہت سہولت سے چل رہا تھا. ایک تو وہ ویسے بھی نوجوان آدمی ہے ماشاءاللہ, نوجوانی میں ویسے بھی جو امبیلنس بھی ہوتا ہے وہ بھی بندہ بیلنس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے. ہماری ذرا عمریں بھی تھوڑی ان سے زیادہ سر میں سچ بتاؤں, میں نے نوٹ کیا میرا ٹیبل تھوڑا سا اونچا ہے. جب میں نے اس کو جی 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 تب بہت بہتر لکھا جا رہا تھا. ابھی یہ میرے ریبس سے اوپر ہے ٹیبل. جی وہ بھی ہے, لیکن تھوڑا سا جو مجھے لگ رہا تھا لکھنے میں وہ میں نے بات تک پہنچا. چیزوں کو دیکھیں, چیزوں کو آئیڈیلی ارینج کرنا اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے انسٹرکشن آپ تک ہر حوالے سے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل لے کے بڑی سے بڑی ڈیٹیل آپ تک کنوے کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ گیدر اپ کر کے اس کو پریکٹیکلی ذرا شامل حال کریں. ٹھیک ہے, اس کو صرف باتوں کی حد تک یا انسٹرکشنز کی حد تک ہی نہ رہنے دیں, اس کو پریکٹیکلی اپنے کام میں شامل کریں, اور پھر اس کا آؤٹ کم آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ایز انسٹرکشن جب اس کو پریکٹیکلی کیا جاتا ہے تو یہ کیا اپنا اثر دکھاتی ہے. ٹھیک ہے جی. علی حسن کائنڈلی میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس یا ساری چیزیں سے ذرا. سر میں آپ کو دکھاتا ہوں, صرف رانا حسن نام ہے میرا سر. جی 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 السلام علیکم. جی زبردست, ٹھیک ٹھیک, اٹس فائن فائن گڈ. دیکھیں لکھوانے کا مقصد کسی کو نہ تو فتویٰ جاری کرنا کہ آپ نہیں لکھ سکتے, اور نہ کسی کو یہ بتانا کہ آپ بہت سپر مین ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے کام کی اصلاح جو ہے وہ مقصود ہے. ٹھیک, اور اسلام میں یہی چلتا ہے, کبھی کسی کا کام اچھا ہے, کبھی کسی کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کوئی لیڈ پہ ہے, کبھی کوئی پیچھے ہے, یہ ایز پر یور ایفرٹ ہے. تو ڈسکریج کسی نے بھی کسی بھی معاملے میں نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, ڈسکریج ہونے والا یا کسی بھی طرح سے یہ سوچنے کا کہ ہو آج اس نے اچھا لکھ لیا میں نے نہیں لکھا, میں تو نہیں لکھ سکتا یا نہیں لکھ سکتی, کسی قسم کی بھی نیگیٹو سوچ کا شکار آپ نے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, جیسے آج سنبل نے کل مجھے, میں ایکچولی تھوڑا سا آئی واز ان بٹ آف پین مینٹلی بھی, کچھ اس طرح کا پچھلے دن گزرے ہیں, تو میں ان سے کچھ پراپر کنورسیشن نہیں کر پایا. تو ادروائز جیسے پیچھے وہ سعدیہ تھی, تو میں ان دونوں کو ضرور کنونس کرتا کہ آپ تھوڑا سا اپنا ذرا حوصلہ جو ہے وہ سلامت رکھیں. ٹھیک ہے, فراز نے مجھ سے جب یہ کلاس شروع ہونے والی تھی تو ایک بات کہی تھی کہ سر میں
آئی مین فکس کہ میں اس آن لائن کلاس کو جوائن کروں یا نہ کروں، کہ میں حضوری طور پہ تو آپ کے سامنے نہیں ہوں گا، تو پھر یہ آن لائن کیسے چلے گا سلسلہ؟ تو مجھے کائنڈلی اس میں گائیڈ کریں۔ تو میں نے کہا میں گائیڈ کرنے والا کون ہوں؟ آپ کا دل، آپ کی روح، اور خدا تعالیٰ جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں۔ تو میں نے ایک اپنی طرف سے جو ایک پیس آف ایڈوائس ان کو فارورڈ کیا تھا، وہ یہی کیا تھا کہ میرے سامنے بیٹھ کے بھی اگر آپ کا دل حاضر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو میرے لیے تو تب بھی آپ حضوری نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس آن لائن کلاس میں، ٹھیک ہے، یہ جو ہم ایک ٹولز کو یوز کر رہے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اس میں بھی اگر کوئی اپنے دل کی اتنی بہار دکھاتا ہے تو میرے لیے وہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دل کو باحضور بنائیں، ٹھیک ہے، حضوری کیفیت میں آئیں، ان چیزوں کو بھول جائیں کہ یہ آن لائن ہے یا دیٹ لائن ہے یا انڈر دا لائن ہے یا جو بھی اینگلز بنتے ہیں جو میٹریکل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کائنڈلی آپ لوگوں کے ہاتھ بہت اچھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ کام میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک چیز پہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ خواب آپ کو یوں ہی نہیں آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی توفیق والا کام ہے، خدا تعالیٰ کی توفیق چاہیے، اللہ پاک نے گائیڈ کیا ہے آپ کو اس طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یو آر دا چوزن ون، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر صلاحیت تھی، آپ کی نیت شوق تھی، اور صلاحیت کو پیدا کرنے والا، نیت شوق کو بھڑکانے والا وہ رب محمد و آل محمد ہے، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، جو ان صلاحیتوں کو پیدا بھی کرتا ہے، ان نیت شوق کو بھڑکاتا بھی ہے، اور آپ کو توفیق بھی دیتا ہے کہ آپ اس کام کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے رہے ہمیشہ کہ آپ خدا کی دیوی اس توفیق کے تحت اس کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں میں ماشاءاللہ سب میں کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں بار بار کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک دو لوگ چھوڑ گئے ہیں تو مجھے خدشہ ہو چلا۔ دیکھیں میرے لیے، میں بڑا تھوڑا سا اسٹریٹ بات کرنے لگا ہوں، میرے لیے آپ 4000 کا پیکج نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے لیے آپ کی نیت شوق، آپ کا جو ایک نیت ہے، جس نیت کے ساتھ آپ سیکھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بہرحال سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی بھی حوالے سے یہ جو ایک بیج آپ نے بویا ہے یہ سینچنے سے رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ پارٹ اس کو سینچنے میں میرا ہے، باقی آپ لوگوں کا ہے۔ تو سینچنا جو ہے وہ حضرت میاں محمد بخش نے کہا ہے نا کہ مالی دا کم پانی دینا، ٹھیک ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ مالی جو ہے وہ سینچتا ہے، بیج لگاتا ہے، اس کو اس کی جتنی بھی اس کی اسینشلز ہیں اس کو اس پروسیس سے گزارتا ہے، باقی وہ چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ، ٹھیک ہے، کہ وہ پھل لگائے یا نہ لگائے یہ اس کے ہاتھ میں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یہ اس کے نظام فطرت میں نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں جو جتنی محنت کرتا ہے میں اس کو اس کا اتنا ریوارڈ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کلیئر خدا تعالیٰ کی ہمارے ساتھ جو ڈائلاگ ہے قرآن پاک میں اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک۔ تو ٹل دین ذرا اپنے آپ کو گیدر اپ کریں، ٹھیک ہے۔ جتنی انسٹرکشنز میں نے آپ کو فارورڈ کی ہیں، مشق دیکھ کے میں بہت خوش ہوا ہوں، سب کی مشق بہت اچھی ہے۔ جیسے حسن جو ہیں ان کا مجھے تھوڑا تھا، ابھی تک یہ تھوڑے سامنے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن آج ان کا ہاتھ دیکھا تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوا ہوں۔ تو سب کا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ روٹین کی غلطیاں ہیں، یہ اسی طریقے سے معاملہ چلتا ہے۔ آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایرر کا اظہار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کے ایرر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر رائٹنگ ایبلٹی نہیں ہے، یہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے کام میں ایرر نہیں ہوگا تو پھر آپ مجھ سے سیکھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو وہی پھر ماشاءاللہ وہ برتھ ایک ٹیلی گرافر ہیں، پھر جائیں لکھیں،
یہ اسی طرح یہ چاہے آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے لیکن اس کو پالش ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ کل تک آپ ذرا بہتر اپنی مشق آج سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اٹ وڈ بی مور آرگنائزڈ. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی اپنی مشق کو شامل حال کریں گے. ٹھیک ہے, اور تو انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ کل مجھے آپ سب لوگوں کی طرف سے کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو کسی کا کوئی سوال ہو کسی بھی قسم کا کائنڈلی, تو آئی ایم لسننگ. جی میرے وہ انک میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ ڈبوتا ہوں انک اس کو قلم کو انک میں, تو وہ کافی زیادہ انک جمع کر دیتا ہے, اور جب میں لکھتا ہوں تو پھر وہ پھیل جاتی ہے. یہ تو اس فراز کا کیا؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ اس میں نہ آپ کا کوئی ایرر ہے, نہ قلم کا, نہ انک کا. ایکچولی یہ ایرر ہے, ایرر بھی نہیں میں کہوں گا, ایکچولی یہ ابھی ایک فل ان دا بلینکس ہے جو آپ کو مشق کے ذریعے اس کو پر کرنا ہے. وہ فل ان دا بلینکس کیا ہے کہ آپ کا کنٹرول اوور یور قلم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو کلیکٹیو اسٹیمنا میں آپ کو بیان کرتا ہوں, یہ کنٹرول اوور قلم کچھ دیر کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے, تب پھر آپ اس قابل ہو پائیں گے. ابھی تو ماشاءاللہ پہلی مشق ہے, 1-2 مرتبہ قلم تھامی ہے, ابھی تو بہت سفر باقی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا. ایک جرمن کہاوت ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ سفر کتنا لمبا ہے, مسئلہ آپ کی یہ ہے کہ آپ پہلا قدم کب اٹھاتے ہیں. تو وہ آپ نے اٹھا لیا, لیکن ابھی بہرحال وہ پہلا قدم ہی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا چلیں گے تو یہ آپ کا کنٹرول جب قلم پہ ہوگا تو آپ پھر اس قابل ہو پائیں گے کہ آپ قلم کے اوپر آپ کی اتنی دسترس ہو. یہ جا کے آگے ایڈوانس سٹیج میں جب آپ پروفیشنلی تیار ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ خطاط کو پتہ ہو کہ میں نے کون سا لفظ لکھنا ہے اور اس کے لیے میں نے کتنی سیاہی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قلم کے ساتھ آپ کی دوستی نہ ہو, قلم کے ساتھ آپ شناسا نہ ہو جائیں. اتنی آپ کی شناسائی ہو جائے کہ قلم آپ کے ساتھ ساتھ چلے. ٹھیک ہے, آپ قلم کے ذریعے آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کیا لفظ لکھنا ہے اور مجھے کتنی سیاہی کی ضرورت ہے. تو یہ انشاءاللہ مشق کے ساتھ ساتھ ہوگی یہ چیز. جی, اینی ادر کوشچن؟ جی, صدف اور علی حماد, آپ بھی کائنڈلی مجھے ذرا اپنا 1-1 2-2 الف کا ڈیمو دیں ذرا. علی حماد آپ پہلے. جی سر. علی آپ کے پاس تو بڑا پوئٹک ارینجمنٹ ہے, دیکھیں پرے ماشاءاللہ پھول بھی ہیں, باہر سورج کی روشنی بھی ہے. یہ تو جیسے کہتے ہیں بڑا پوئٹک قسم کا, یہاں پہ بیٹھ کے تو شعروں کی آمد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کے قلم پہ بھی اپنی برکت نازل کرے. فائن. ٹھیک ہے, مجھے اس میں جو آپ کا ایرر ہے اس کا اندازہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا, یہ پوائنٹ تھوڑا باریک ہے لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اچھا, آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا ماشاءاللہ جو قلم کی جیسے آپ تھام رہے ہیں, اٹس کوائٹ آل رائٹ. سٹنگ پوسچر آپ کا ٹھیک ہے. ارینجمنٹ ماشاءاللہ آپ کا میں نے پہلے کہہ دیا دیکھتے کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا پوئٹک ارینجمنٹ ہے.
جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں جو لکھ رہا ہوں آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں یہ جو فضا ہے نا میرے پاس، یہ جو میں نے 3 نقطے کا الف لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ فضا ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں یہاں پہ لکھوں گا اور میرا ایک دم قلم ادھر گرے گا اور میں یہاں سے لکھوں گا، نو، اٹس ناٹ لائک دس، ٹھیک ہے؟ صحیح. یہ ایکچولی جو اس سے اوپر کی فضا ہے نا، یہ بھی اس میں انوالو ہے، ٹھیک ہے؟ قلم ایک دم گر کے اپنی موومنٹ شروع نہیں کرتی، میں قلم اٹھاؤں گا، اس کا ایک موومنٹ بنے گی، اس کا ایک مومنٹم بنے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آزادانہ کہاں سے کہاں سے رہی، یہ تقریباً اتنا ایریا اس میں انوالو ہے، ٹھیک؟ دیکھیں یک لخت قلم یہاں پہ گر کے میں نے ایسے نہیں لکھا، اس کو بہت سہولت سے میں نے یہ اس کا ایک مومنٹم جو ہے پہلے سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر 3 نقطے سپوز اس کی پیمائش ہے، آپ بالکل ایگزیکٹلی جیسے پیپر کی ایج سے شروع کریں گے تو بالکل 3 نقطے کا گیپ نہیں ہوگا، آپ نے اوپر تھوڑا ایریا چھوڑنا ہے 2 یا 3 نقطے کا، تاکہ وہ قلم کو مومنٹم مل سکے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہاتھ گھٹ جاتا ہے، یہ تھوڑا سا قلم کو آزادانہ حرکت میں لائیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آزاد کریں اس کو، آزادی سے متعلق سے مطلب مطلقاً آزادی نہیں ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز کے مصداق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کائنڈلی آپ نے اس چیز کو دھیان رکھنا۔ باقی آپ ماشاءاللہ لکھ اچھا رہے ہیں، آپ کا سٹنگ پاسچر اچھا ہے، قلم کو آپ بہت اچھے طریقے سے لکھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ پا رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، بلکہ جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے تو آپ کا جو گرفت قلم ہے وہ بڑا سموتھ ہے، تو اس میں اس طریقے کے ساتھ تو بہت اچھا لفظ لکھا جانا چاہیے، آپ اچھا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں تھوڑا سا جو میں نے پوائنٹ کیا ہے، یہ خاص طور پہ یہ غلطی آ رہی ہے، تھوڑا جو مین ایرر مجھے نظر آ رہا تھا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو کائنڈلی آپ تھوڑا سا ریکٹیفائی کریں گے تو انشاءاللہ اٹ وڈ بی، لیکن بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اپنے کام میں، اللہ پاک اس چیز کو سلامت رکھے، اس پہ تھوڑا سا جب ریاضت کا بوجھ پڑتا ہے تو اس وقت آپ کا ایک ٹیسٹ آتا ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ اس خوش ایریا میں سے گزریں گے یہ چیز، تو اس کے بعد پھر اس کا جو سپلنڈر آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو تھوڑا پسینہ بہانا پڑے گا، تھوڑا یہ خشک پیش دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آفٹر دیٹ پھر نستعلیق کا وہ جو ایک خوبصورت جو خزانہ ہے، ٹھیک ہے، جو چکا چوند کر دینے والا، وہ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ جی اب کون رہ گیا ہمارے ساتھ؟ میں آپ کو دکھاؤں؟ صدف، جی صدف پلیز۔ میں کوشش کرتی ہوں، ویڈیو شاید تھوڑی سی سلو ہو۔ نو اٹس اوکے فائن، مجھے بس اندازہ کرنا ہے کہ کر تو مجھے ہو جائے گا، آپ جیسی بھی ویڈیو کا آؤٹ پٹ ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ جی 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 سر مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے وہی مسٹیک کر رہی تھی کہ میں اپنا ہاتھ نہیں ہلا تھوڑا رہی سا لائٹ کا ایشو ہو رہا ہے صدف، اگر یہ تھوڑا سا آپ کے ہاتھ پہ کوئی لائٹ پڑے نا، ٹھیک ہے، تو تھی۔ جی اب کافی بہتر ہے، اب کافی بہتر ہے۔ اینگل ٹھیک ہے سر؟ جی اچھا سر، مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے اپنا ہاتھ نہیں
हिला रही थी, मतलब उसको स्टेशनरी रख रही थी। तो अब मैं ठीक है, कोशिश करूँ। अच्छा इसमें ठीक है, बस मुझे अंदाज़ा हो गया। इसमें एक जो चीज़ है, देखिए अभी तक जो है ना वो एज पर योर एक्टिविटी अब एरर सामने आ रहा है और फिर उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। जी आपके कलम को थामने में, काम को करने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त थोड़ा सा एक एरर है, वो ये है कि आप थोड़ा सा जो टेबल लेवल है, इट्स अबव द जो स्टैंडर्ड एक मेन रिक्वायर्ड लेवल है उससे थोड़ा सा ये ज़रा ऊंचा है, ठीक है। अच्छा ये आपकी ड्रिप केज से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इजीली अच्छा अपना फोकस जो है वो डाउनवर्ड्स पेपर के ऊपर शिफ्ट कर सकें, ठीक है। ठीक है, या तो आप अपना जो चेयर है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें, अगर टेबल जो है वो समहाउ नीचा नहीं हो सकता, ठीक है, तो अच्छा चेयर को ऊपर कर लें, ठीक है, समहाउ को कुशन रख लें, उसके ऊपर बैठ जाएं ताकि आप थोड़ा अबव द टेबल आए, ठीक है। ये इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा इसमें एक जो चीज़ मुझे यहाँ से नज़र आ रही है वो ये है, थोड़ा सा शायद आई कैन सी इट करेक्टली, ये थोड़ा पैमाइश का इशू आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। अब देखें ना, ये अलिफ की अपनी एक टेक्निकल गलती है। अब इसमें से बाकी चीज़ें एलिमिनेट हो गई। एक जो चीज़ मैंने आपको आपके पोस्टर के हवाले से पॉइंट आउट की है वो, और दूसरी चीज़ फिर अब जब दूसरी चीज़ें माइनस हो जाती हैं, आप सोचते हैं कि जिससे सिटिंग पोस्चर ठीक है, कलम ठीक है, स्याही ठीक है, इसीलिए एसेंशियल्स पे इतना ज़ोर है। आपके बैठने से पहले आपका कलम से लेके आपके सिटिंग पोस्चर तक के जितने एसेंशियल्स हैं, ये इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कंप्लीट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा अरेंजमेंट सुपर फिट है। जब ये चीज़ बीच में से एलिमिनेट हो जाती है कि एसेंशियल्स का कोई मसला नहीं है, फिर आप बड़ा प्योरली अपने काम को एनालिसिस कर सकते हैं ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड कि अब मुझे पता है कि मेरे एसेंशियल सारे माशाल्लाह ठीक है, मेरा सिटिंग पोस्चर ठीक है, कलम पकड़ने का तरीका ठीक है, स्याही ठीक है, कलम ठीक है, सफ़ा ठीक है। अब जो गलती हो रही है, अब ये खालिस्तान जो मैं अलिफ को या बे को या किसी भी लेटर को फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स बिकॉज कि मैं इसकी जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समहाउ कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं या मिस हो रही हैं, ठीक है। तो बाज़ बात आप शुरू में ये प्रॉब्लम होता है कि आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करते भी हैं लेकिन वो फुली अटैम्प्ट नहीं हो पाता, क्योंकि होगा भी नहीं। ये चीज़ मश्क के साथ साथ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन बहरहाल सबका काम बहुत अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी टू सी, और आई होप कि ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा और बहुत शानदार होगा, ठीक है। बस बी रेगुलर, बी कॉन्टीन्यूस, अपनी जो एक एफर्ट है उसको डिसकॉन्टिन्यूशन में नहीं आने देना आपने, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यू नहीं करना आपने, ठीक है। मिनिमम लेवल पे ले आए, उसको बहुत मिनिमाइज कर दें, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो राब्ता टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मिनिमम लेवल क्या है कि आप बैठें, अपनी कलम को पकड़ें, 1, 2 अलिफ 3 अलिफ लिख लें। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप इस मिनिमम लेवल को ही फॉलो करें, ठीक है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप जितना मैक्सिमम पे जाएं। लेकिन होता है बाज़ का कि मैंने शुरू में याकूत मुस्तासमी की मिसाल दी थी आपको कि किन लोगों का काम आप इनहेरिट कर रहे हैं, कि वो लोग जब बगदाद जल रहा था, लिटरली जल रहा था, तारीख ये कहती है, मैं वो मिसाल को दोबारा आपके सामने दोहरा दूं कि तारीख ये कहती है कि बगदाद की गलियां जो हैं वो खून में इस कदर डूबी हुई थी कि मंगोलों के जो घोड़ों के जो सुम थे वो उस खून में डूबे गए। दरिया दजला का जो रंग है वो सुर्ख था। तो इस इस्लाम में याकूत मुस्तासमी अपनी लवाजमात पकड़ के भाग रहा है, अपनी जान की फिक्र नहीं है उसको, वो सिर्फ इस फिक्र में है द वेरी सेम एफर्ट
you are doing. یہ کس طریقے سے ہم نے انہیرٹ کی ہے، اس کا کیا، اس کی کنٹینیوشن کیا بنتی ہے، کس طریقے سے اس کو آپ نے انہیرٹ کر کے آگے لے کر کے چلنا ہے. تو وہ اس فکر میں ہے کہ اس کی اس دن کی مشق جو ہے وہ نامکمل، اور پھر وہ اپنی اس مشق کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ایک لیگیسی ہے، اس کو لے کر کے آپ نے چلنا ہے. کوئی بھی خط آپ اڈاپٹ کریں، سلس ہو، نسخ ہو، وٹ ایور، نستعلیق ہو، نستعلیق ایرانی ہو، لاہوری ہو، اس کا اسلوب یہی ہوگا، اس کی مشق کا، اس کی ریاضت کا جو پیٹرن ہے وہ یہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اینی ادر کوشچن، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کوئی؟ سر معلوم کرنا تھا کہ نقطے لگاتے ہوئے بھی ہم اپنے ہاتھ کو ہلایا کریں، نقطہ تو کافی چھوٹا ہوتا ہے. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی اتنی فزیکل ایکسرسائز ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں جو چیز سہارا لیتی ہے نا، بنیادی تھیم آپ اس کا سمجھ لیں تو اس سے پھر اگلی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ جو چیز سہارا لیتی ہے وہ اس چیز کی کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیچر میں تھوڑا ویک ہے. ٹھیک ہے، تو ان آرڈر ٹو میک اٹ اسٹرانگ، آپ اس کو تھوڑا سا ذرا سہارے کے بغیر تھوڑا اس کی تربیت کرتے ہیں. تو ہاتھ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو نقطہ جب لگائیں گے تو لطافت ہر چیز میں نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس کا موضوع ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا تو بتا دوں کہ ایک فن پارہ ہے، اب آپ اس میں دائرہ ہے یا کشید ہے یا جتنی بھی اس میں مہارت انوالو ہے آپ نے ساری دکھا لی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اینڈ میں تھوڑی سی آپ نے بے انصافی کر دی نقطے کے ساتھ. کہ نستعلیق ہو یا کوئی بھی اسکرپٹ ہو، یہ ایک بڑا ہی خاص، بڑا ڈیلیکیٹ، بڑا سینسٹیو ارینجمنٹ ہوتا ہے. تو اس کی سینسٹیوٹی میں اگر ایک بال برابر بھی کوئی ایسا فرق ہو تو وہ اس پورے ارینجمنٹ کی جو ایک خوبصورتی ہے، اس کی جو اسٹیٹکس ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. تو چاہے وہ نقطہ ہو، نقطہ ابھی تو ایک آپ اس کو پیمائش کی اکائی کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے جب آپ مرکبات میں جائیں گے تو یہ اٹ سیلف ایک کیلیگرافیکل فگر کے طور پر آپ اس کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا کیا مقصد ہے، آپ توجہ کیجئے گا. کہ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ چونکہ بہت ابتدائی کام ہے، ہم نون کی مثال لیتے ہیں اور پھر اس میں جو چیز میں آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ کنوے ہو جائے گی. اب ہم اس کی جو پیمائش دیکھیں گے، اس کو ہم نقطے کے تھرو اس کی جتنی بھی میجرمنٹ ہے اس کو
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, نقطہ پیمائش کی اکائی کے طور پہ ہم نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ نقطہ ایز اے کیلیگرافیکل فگر کے طور پہ استعمال ہوگا, یعنی کہ نون کے نقطے کے طور پہ. ٹھیک ہے. اب میں اس کا ارینجمنٹ ذرا چینج کر کے دیکھتا ہوں. یہاں پہ نقطہ خوبصورت لگ رہا ہے کہ بدصورت لگ رہا ہے؟ جی کیا خیال آپ لوگوں کو؟ جی سر صحیح لگ رہا ہے. سر دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے, لیکن اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹس ہے تو وہ میں نہیں پک کر سکتی. دیکھنے میں تو خوبصورت ہے. تھوڑا جی نیچے ہو تو شاید بہتر ہو. جی یہ ٹیکنیکلی بالکل اپنے ارینجمنٹ میں ہے, یہ اس لیے آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب میں اسی نقطے کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں. اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے. Is it all right? جی صدف ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نقطہ ایک کروشل چیز ہے. اگر یہ اب اس پورے نون میں سے اس کی یہ پلیسمنٹ ہٹا دی جائے اور اس کو کسی اور ارینجمنٹ میں لکھا جائے تو یہ آپ دائرہ چاہے آپ نے کیسا بھی مہارت کے ساتھ لکھا ہو, ٹھیک ہے, کیسا بھی آپ نے اس پہ اپنا خون جگر انڈیل دیا ہو, لیکن اگر صرف اس میں ایک نقطے کی گنجائش جو ہے وہ آپ خراب کر دیتے ہیں تو آپ کا پورا لکھا ہوا جو ہے وہ اسپوائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے چاہے نقطہ ہو چاہے کوئی بھی کیلیگرافیکل فگر ہو, اس کو آپ اس کے مکمل انصاف کے ساتھ ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے. جی اینی ادر کوشچن؟ سر سر پرسوں کے لیے پرسوں بھی تک کے یہی لیے ہم مشق یہی یہی ریپیٹ کریں مشق گے. جاری رکھیں. جی ایگزیکٹلی آپ یہی مشق جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ پر اپنی سر مشق اپڈیٹ کرتے جائیں یا ایک ہی دفعہ وینسڈے کو اپڈیٹ کریں سر؟ جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. سر مطلب جیسے آج جو ہم کریں وہ آج اپڈیٹ مطلب اپلوڈ کر دیں, کل کی جو مشق ہے وہ کل اپلوڈ کر دیں, اس طریقے سے ہم کریں, آپ کا دل ہے, یا ہم وینسڈے کو بس لیکچر سے پہلے ایک دفعہ کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ کر دیں, لیکن کلاس سے پہلے ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم ضرور ہو میرے پاس کہ میں اس کو دیکھ لوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ کس کی مشق کا کیا سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو پھر میں اکارڈنگلی آپ تک کنوے کر سکوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گروپ ہے آپ کے پاس 24/7. کوئی کویشچن ہو, کسی قسم کا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یو کین شیئر, کوئی کویشچن ہے تو یو کین آسک. اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی مشق شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. ٹل دین آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, جہاں بھی ہیں اپنی حفاظت کیجیے گا.
اپنا اللہ پاک آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے بچوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میری والدہ کے لیے جو آپ نے دعائیں کی میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ پرسوں تک میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور کل سے پھر ان کو ہوش بھی آئی، اور شی از ماشاء اللہ شی از مچ بیٹر ناؤ. تو اب آج روم میں شفٹ ہوئی ہیں، اور آئی ہوپ کہ شی ول امپروو. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خدا حافظ.